السلام علیکم۔ آج ہم آپ سب سے ایک سفید سانپ اور ایک جوگری کی ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک جوگری تھا جو پورا دن جنگلوں میں پھرتا اور وہاں سے جو بھی سانپ اسے ملتے وہ شام کو بازار میں لاتے بیچتے، اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ اس کا جو گھر تھا وہ جھونپڑی نما بنا ہوا تھا اور وہ بازار سے، شہر سے تھوڑا سا دور جنگل کے قریب تھا۔ تو جب بھی وہ گھر واپس آتا رات کو تو اس کی بیوی اس سے لڑتی اور جھگڑتی اور اسے ہمیشہ یہی جاتی کہ تمہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ تو وہ ہمیشہ یہی سوال کا جواب دیتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں خالی پیٹ کبھی بھی سونے نہیں دیتا۔ تو اس کی جو بیوی تھی وہ بے وقوف تھی، وہ کبھی بھی اس کی باتوں کو نہیں مانتی اور نہ ہی سمجھتی تھی۔ تو ایک دن نا وہ جوگی نا اسی طرح جنگلوں میں پھر رہا ہے تو سانپ ڈھونڈ رہا ہے، تو اسے پورا دن نہیں ملا۔ تو جب وہ شام کو آنے لگا ہے واپس گھر تو اس نے دیکھا کہ ایک سفید کلر کا انمول سا سانپ ہے جو کہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے اس سانپ کو دیکھا تو وہ پہلے خوش ہو گیا کہ آج میری بیوی میرے سے بہت زیادہ خوش ہوگی۔ تو جب وہ اس سانپ کے پاس گیا، اس سانپ کو پکڑا تو اسے اس کے اوپر رحم آ گیا اس سانپ کے اوپر، اور اس نے اس سانپ کا علاج کیا اور اسے واپس جانے دیا ہے۔ تو جب وہ واپس اپنے گھر اسی طرح واپس آ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک بابا سا ہے نورانی شکل والا، اور اس نے اس سے اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے اسے ایک اس کے ہاتھ میں ایک جھولا نما دیا ہے، کپڑا سا پکڑایا ہے جس کے اندر راشن تھا۔ تو وہ جو تھا جوگی وہ اسی طرح اس راشن کو لیتے گھر واپس آ گئی۔ تو وہ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی سانپ آپ کو ملے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ راشن لے کے آئی ہیں۔ تو وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بے وقوف عورت، آج میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جانے دیا اور اس کا میں نے علاج کیا، جس کے بدلے میں میرے رب نے میرے سے خوش ہوتے مجھے آج یہ اتنا زیادہ راشن دیا۔ تو اسی واقعے کے تقریباً 1 سال کے بعد جس دن اس جوگی نے اس سفید سانپ کی مدد کی تھی تو وہ جو سانپ تھا اسی دن اس کے پاس دوبارہ آ گیا۔ تو جو جوگی تھا اس نے اس سانپ کو پہچان لیا، تو وہی سانپ تھا اس کے پاس آیا تو جوگی نے اسے پانی پلایا سانپ کو، تو سانپ نے نا اپنے منہ سے لال نکال کے اسے سامنے رکھ دیا اور اسی طرح واپس چلا گیا۔ اور اسی طرح ہر 1 سال کے بعد جس دن جوگی نے اس سانپ کی مدد کی ہوتی ہے وہ سانپ اسی دن اس جوگی کے پاس آتا اور لال رکھ کے واپس چلا جاتا۔ تو اسی طرح جو جوگی تھے اس کے دن چینج ہو گئے، وہ پہلے جھونپڑی نما گھر میں رہتے تھے، اب وہ پکے گھروں میں رہنے لگ گئے تھے۔ تو ایک دن اس جوگی نے سوچا کیوں نہ اب میں اس سانپ کو اپنے بیٹے سے ملوا دوں، تو میری اب طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو میں کسی بھی ٹائم میں اگر مر بھی جاؤں تو میرے پیچھے مسئلہ نہیں ہوگا، انہیں یہ اس سانپ کے پاس جائیں گے سال کے بعد جس دن وہ سانپ آتا ہے لال دینے کے لیے، یہ اس سے لال لیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو وہ جو جوگی تھا یہ بات سوچتے اپنے بیٹے کو اس سانپ کے پاس لے گیا۔ تو جب وہ سانپ کے پاس لے گیا اس دن جو ایک دن مقرر تھا سال کے اندر جس دن وہ جو سانپ تھا سفید اس کے پاس آتا اور لال دیتے اسے چلا جاتا تھا، تو وہ جو سانپ تھا وہ اس کے پاس آ گیا۔ تو اس نے اس سانپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے ملوایا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، اب یہی تمہارے پاس آیا کرے گا تو تم اسے لال دے دیا کرنا۔ تو جو وہ سانپ تھا وہ اس کے پاس لال رکھ کے واپس چلا گیا۔ جب وہ سانپ واپس چلا گیا تو جو وہ جوگی تھا وہ واپس آ گیا اس لال کو لے کے، مگر جو اس کا بیٹا تھا وہ لالچی تھا، اس کے دل میں لالچ تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس سانپ کو مار دوں، اور مارنے سے یہ ہوا کہ جو میرا والد 1 سال کے بعد ایک لال لے کے آتا ہے تو میں سانپ جس خزانے کی یہ رکھوالی کر رہا ہے اس سفید سانپ، تو میں وہ سارا کا سارا جو خزانہ ہے وہ اٹھا کے واپس لے آؤں اپنے گھر۔ تو وہ یہ بات سوچتے لالچ کے اندر اس سانپ کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ جب سانپ اپنی جگہ پر چلا گیا جہاں پر وہ سانپ رہتا تھا تو جو وہ جوگی کا لالچی بیٹا تھا وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور اس نے اس کے اوپر وار کرنا چاہا، تو جو سانپ تھا اسے پتہ چل گیا تھا، تو سانپ نے اسی لمحے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس چوٹی کے بیٹے کے اوپر اتنی زور سے اس کے پیر کے اوپر دسا تھا جس کی وجہ سے اس چوٹی کے بیٹے کی موت واقع ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لالچ ہے وہ بے شک ایک بری بلا ہے اور لالچ سے ہمیشہ انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت زیادہ اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔